محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ کیل 2 کے 22ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم ڈبل انٹیگریشن کر رہے تھے، دیٹ از انٹیگریشن آف فنکشن آف 2 ویریبلس، اور اس کی ہم نے ایک ایپلیکیشن بھی کی تھی کہ ہم کیسے کسی سالڈ کا والیوم معلوم کر سکتے ہیں، ایسے سالڈ کا جس کی کہ سرفیس کی ایکویشن دے رکھی ہو، وہ اس کا اپر باؤنڈ ہو اور اس کا لوئر باؤنڈ ایکس وائی پلین کا کوئی ریجن ہو، تو اس کا والیوم ہم معلوم کرتے تھے اس فنکشن کو انٹیگریٹ کر کے اوور دیٹ ریجن۔ آج کا لیکچر پہلے لیکچر کی، اس سے پہلے والا جو لیکچر ہے اس کی کنٹینیوشن ہے، اور اس میں بھی ہم آپ کو پچھلا لیکچر کے کنسیپٹ کی یاد دہانی کے لیے کچھ ایگزامپل کریں گے، اور پہلی ایگزامپل ہماری جو ہوگی وہ وہی ہوگی کہ ڈبل انٹیگریشن کسی فنکشن کا ہم اوور دا گیون ریجن ہم کیسے معلوم کرتے ہیں، اس پر ایگزامپل ہوگی، اور اس کے بعد کچھ والیوم معلوم کریں گے سالڈز کے، اور اس کے بعد ہم ڈبل انٹیگریشن کو استعمال کریں گے ریجن کا ایریا معلوم کرنے کے لیے۔ تو ہماری پہلی ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے، اور اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے اوور دا certain region. The region is the subset of xy plane. Let us do that. Here we are integrating the function xy over the region R with respect to area of the region. R is the region bounded by the trapezium with the vertices 1, 3, 5, 3, 2, 1, 4, 1. First of all, we draw this region, and after looking this point, we observe that there are lines y is equal to 1 and y is equal to 3. So these are line parallel to x-axis, and there are other two sides which are not parallel. So the figure will be, the diagram will be trapezium. Let us see how we draw it. Here are the points. We name it A, whose coordinates are 2, 1, B, whose coordinates are 4, 1, C, whose coordinates are 5, 3, and D, whose coordinates are 1, 3. The side AB is parallel to DC, and the other two sides AD and BC are non-parallel. So this figure, as you know, is trapezium. So we are integrating our function over this region. First we decide what should be our order of integration, whether we should integrate first with respect to x, then with respect to y, or first with respect to y and then with respect to x. For that, if we want to integrate it with respect to y first, then we
draw a line parallel to y-axis, a vertical line. If we try to draw it, what happens? It meets the region, first of all, with the line AD, and then with the line AB, and then with the line BC. So it will be not easier to have this order. So we change our order and we try to integrate it with respect to x. For that, what we do, we draw a line parallel to x-axis. Let us see on the screen. So we draw a line parallel to x-axis. This line enter the region. First it meet with the line AD, and then it leave the region where it meets with the line BC. So this will be easier for us. For this purpose, first of all, we should know what is the equation of the line AD and what is the equation of line BC. For line AD, the slope of AD, if you know the 2 points of the line, we can easily find the slope, and that is equal to 3 minus 1 divided by 1 minus 2, which is equal to minus 2. Using the formula for the slope and the point, the equation of the line AD is y minus 1 is equal to minus 2 into x minus 2, and then y minus 1 is equal to minus 2x plus 4, and minus 2x is equal to y minus 5, and from here x is equal to minus y minus 5 divided by 2. For finding the equation of the line through B and C, that is line BC, the slope of BC is equal to 3 minus 1 divided by 5 minus 4 is equal to 2. So the equation of the line BC is y minus 1 is equal to 2 into x minus 4, and then y minus 1 is equal to 2x minus 8, then 2x is equal to y plus 7, x is equal to y plus 7 over 2. We have found the equation of the non-parallel sides, and this will gives us the limit for the x integration. For the limit of y, you can see here that the lower line is y is equal to 1, and the upper line, which are parallel, that is y is equal to 3. So the limits of y will be from y is equal to 1 to y is equal to 3. You can see on the diagram that if we move this line which we have drawn along the in the direction of x-axis to downwards, then the lowest position it attains, that is y is equal to 1. And if we move upward, then the uppermost position it attains, that is y is equal to 3. So these are our limits for y integration. Now we will integrate this function between these limits. So let us do that. Here we are integrating the function xy, first with respect to x,
between the limit x is equal to minus y minus 5 over 2 up to the limit y plus 7 divided by 2. And then with respect to y, between the limit y is equal to 1 to y is equal to 3. When we are integrating with respect to x, definitely we keep y constant. So integration of xy is equal to y into x square divided by 2. And the limit for x is x is equal to minus y minus 5 divided by 2 up to x is equal to y plus 7 divided by 2. We substitute these limits and get 3y square plus 3y. We will integrate this function with respect to y between the limit y is equal to 1 to y is equal to 3. And after integrating, we get y cube plus 3y square over 2, and the limits are y is equal to 1 to y is equal to 3. We substitute these limits. First of all, y is equal to 3 and then y is equal to 1, as you know. So we get 3 raised to power 3 plus 3 into 3 raised to power 2 whole divided by 2 minus 1 and minus 3 by 2, which after calculation this is equal to 38. So we have done an example, very simple example, finding the double integration when the region is given to you. So now we will do some other example to find the volume under the some surface whose whose equation will be given to you, and the region over that we have to integrate that function. So let us do an example for finding the volume of the solid. Here is the example. Use double integral to find the volume of the wedge cut from the cylinder 4x square plus y square is equal to 9 by the plane z is equal to 0 and z is equal to y plus 3. 4x square plus y square is equal to 9. If there is no restriction on z, then it is a vertical cylinder whose base is, because z is equal to 0, so this cylinder intersects the xy plane in the curve 4x square plus y square is equal to 9. As you know, this is an ellipse. The region is bounded by this ellipse, and the function to be integrated is z is equal to y plus 3. Now we find our limits. So for finding the limits, we trace this region which is bounded by the ellipse, as I mentioned. So let us draw this region. So 4x square plus y square is equal to 9 can be written as x square whole divided by square of 3 by 2 plus y square divided by square of 3 is equal to 1. So it is the ellipse whose major axis is along the y-axis and the minor axis is along the x-axis. And you can see that this ellipse. So our region of integration is the interior of this ellipse, the region bounded by this ellipse. We prefer, first of all, to integrate with respect to y. So for that,
we draw a line parallel to y-axis. The equation of the ellipse in terms of x, y in terms of x, can be written as y is equal to plus minus square root of 9 minus 4x square. The lower part of ellipse under the x-axis is y is equal to negative of square root 9 minus 4x square, and the upper part of the ellipse above the x-axis is y is equal to square root of 9 minus 4x square. The equation of the lower part is with minus, and the equation of the upper part is with positive sign. So our limit for y integration is, the lower limit is y is equal to negative of square root of 9 minus 4x square, and the upper limit is square root of 9 minus 4x square. For the x limits, it is very clear from the diagram that x varies from minus 3 by 2 to positive 3 by 2. We have found our limits. Now we start the integrating our that function z in terms of y. So we integrate that function, and that function is a surface, and we will be able to find the volume of the solid whose upper bound is the surface, and the lower bound is the region of the xy plane, that is the region bounded by that ellipse. So let us do that. So we are integrating y plus 3, first of all with respect to y, and then with respect to x between the limits as I have mentioned. Integrating y plus 3 with respect to y, we get y square over 2 plus 3y. And now substituting the limits for y, we get integration of bracket 9 minus 4x square over 2 plus 3 into square root of 9 minus 4x square minus 9 minus 4x square divided by 2 plus 3 into square root of 9 minus 4x square. Integration of this with respect to x between the limit x is equal to minus 3 by 2 to x is equal to 3 by 2. After simplification, the function which we are integrating becomes 6 into square root of 9 minus 4x square. And now we will integrate this with respect to x. This is of the form the integration of square root of a square minus x square with respect to x. And we know that is equal to x into square root of a square minus x square divided by 2 plus a square over 2 into sine inverse of x over a. Applying this result, our integral is equal to 6 by 2, then integration from minus 3 by 2 to 3 by 2 of the square root of 3 by 2 square of 3 by 2 minus x square with respect to x. And the integration, as we apply the formula, is equal to 3 into bracket x into square root of 3 by 2 square minus x square whole divided by 2 plus 9 over 8 sine inverse of 2x over 3 between the limit
x is equal to minus 3 by 2 to x is equal to 3 by 2. Substituting these limit, we get 3 into 9 over 8 sine inverse 1 minus 9 over 8 sine inverse of minus 1. Please note, the very first term becomes 0 when we put x is equal to 3 by 2 or minus 3 by 2. So in this way, this is equal to 3 into 9 by 8 pi by 2, because sine inverse 1 is pi by 2. And that is minus 9 by 8 into minus pi by 2, which ultimately this term becomes plus 9 by 8 into pi by 2. So after calculation, this is equal to 2708 pi. ہم نے ابھی ایگزامپل کی جس میں ہم نے والیوم معلوم کیا سالڈ کا. اب ہم ایک اور ایگزامپل کریں گے، اور وہ ایگزامپل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی جو فگر ہے یا ڈایاگرام جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، تو لہٰذا ہم ایک اور ایگزامپل ایسی کر رہے ہیں کہ جس میں کہ ہمارا جو سالڈ ہے وہ دو سلنڈرز کا انٹرسیکشن ہے، اس سے جو ہمارا سالڈ بنتا ہے اس کا والیوم ہم نے معلوم کرنا ہے. لیٹس ڈو دیٹ. وی ہیو ایگزامپل ہیئر. یوز ڈبل انٹیگرل ٹو فائنڈ دا والیوم آف سالڈ common to the cylinders x square plus y square is equal to 25 and x square plus z square is equal to 25 ہے. دیکھیے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایسی ایکویشن ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 25 اگر یہ 2 ڈائمینشن میں ہے تو یہ ایک سرکل ہے جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہے اور جس کا کہ ریڈیس 5 پر ہے. لیکن اگر 3 ڈائمینشن میں ہے اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں، زیڈ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں، تو ہمارے پاس یہ ایک ورٹیکل سلنڈر بن جائے گا. ڈیفینیٹلی اس کا سینٹر جو ہے وہ اوریجن ہے اور اس کا یہ آپ کے پاس ریڈیس جو ہے وہ 5 ہے. اب دوسرا سلنڈر جو ہے ہمارے پاس جس کی ایکویشن ایکس اسکوئر پلس زیڈ اسکوئر از اکول ٹو 25 ہے، اس میں ہمارے پاس یہ وائی جو ہے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک ہاریزونٹل سلنڈر along دا وائی ایکسس بنے گا اور اس کا بھی سینٹر جو ہے وہ اوریجن پر ہے اور جو ریڈیس ہے وہ 5 ہے. ان دونوں کو انٹرسیکٹ کرنے سے ہمیں کوئی ایک سالڈ حاصل ہوگا، اس کو ہم ذرا فگر میں دیکھتے ہیں. سو لک ایٹ دا ڈایاگرام. یہاں ہمارے پاس جو ڈایاگرام ہے اس میں ہم نے جو انٹرسیکشن ایریا لیا ہے یا دونوں سلنڈرز کا جو حصہ لیا ہے وہ صرف فرسٹ آکٹنٹ میں لیا ہے. پھر میں بتا دوں آپ کو کہ یہاں ہمارے پاس 3 ڈائمینشن میں 8 آکٹنٹ بنتے ہیں. سو ہم اس کامن سالڈ کا جو کہ صرف فرسٹ آکٹنٹ میں ہے اس کا والیوم معلوم کریں گے اور اس کو 8 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے ریکوائرڈ سالڈ کا والیوم مل جائے گا. سو آئیے ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم انٹیگریٹ کرنے کے لیے اسکرین پہ جائیں، ہمارا فنکشن کون سا ہوگا اس میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے، یہ تو وہ اور کس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور اباؤٹ اوور وچ ریجن ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. تو ریجن ہمارے پاس اس کا جو ہے یہ ہمارے پاس اگر دیکھیے کہ یہ سرکل ایک بنے گا ایکس وائی پلین میں، تو وہاں سے ہمیں لمٹس معلوم ہوگی کہ ہماری کیا لمٹس ہوں گی ایکس کی اور وائی کی.
आइए हम दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। जहां हमारे पास ये दोनों सिलेंडर और एक्स वाई प्लेन मीट कर रहे हैं, वहां हमें एक सर्कुलर आर्क नजर आ रही है। ये सर्कल का चौथाई हिस्सा है, 1/4 है, और इस सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 25, जिसको कि हम लिख सकते हैं y = square root of ± square root of 25 minus y², and we will not take the minus sign because we are in the first octant, and first of all we integrate with respect to y. So if you draw the line parallel to y-axis, it will enter this region where y is equal to 0 and leave the region where y is equal to square root of 25 minus x². So these will be the limits of our y integration, and for the limit of x, it is very obvious from the diagram that it is from 0 to 5. The function which we are going to integrate, that will be x² plus z² is equal to 25, and from here we can find z is equal to square root of 25 minus x². So we will integrate 25 square root of 25 minus x² first with respect to y and then with respect to x. The limits for y is equal to 0 to y is equal to square root of 25 minus x², and the limit for x, the outer limits will be from x is equal to 0 to x is equal to 5, and you can see here, for getting the required volume, we are multiplying this by 8. So now the integration of this is, first of all, with respect to y, it is square root of 25 minus x² into y, and putting the limits for y, we get 25 minus x², and now we will integrate 25 minus x² with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 5, and multiplying all of this by 8. Integration of 25 is 25x. Integration of x² is x cube over 3. So we get the integral 25x minus x cube over 3, and the limit from x is equal to 0 to 5. Putting this limit and after multiplying by 8 and after doing this simplification, we get the result that volume is equal to 2000 over 3. हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स सॉलिड्स का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि हम किसी रीजन का, एक्स वाई प्लेन में रीजन का एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं। ये एरिया आपने कैल 1 में भी मालूम किया है कि अगर हमारे पास कोई रीजन हो तो उसका एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इस डबल इंटीग्रल को इस्तेमाल करेंगे उस रीजन का एरिया मालूम करने के लिए। अगर हमारा ये रीजन वो है जिस पे हमारा हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन दैट रीजन, तो इस रीजन का एरिया हम बखूबी मालूम कर सकते हैं।
اگر ہم فنکشن کو جس کو کہ ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں اوور سم ریجن اس کو ایک کانسٹنٹ ویلیو z از اکول ٹو 1 دے دیں تو ہمیں والیوم حاصل ہوگا اس سالڈ کا. اب وہ سالڈ کا جو والیوم ہے یا کسی بھی سالڈ کا والیوم جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ ایریا آف دا بیس ملٹی پلائڈ بائی دا ہائٹ. اب ہائٹ اگر ہمارے پاس 1 ہو, کیونکہ میں نے کیا کہا ہے کہ z از اکول ٹو 1 لے لیں, لہذا ہمیں جو یہ والیوم جو حاصل ہوا ہے یہ انفیکٹ اس ریجن کے ایریا کے برابر ہے. یہ جو باتیں میں نے تمام آپ کے ساتھ کی ہیں ان کو ہم ذرا لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک فارمولے کی شکل مل جائے گی جب کبھی آپ کو کسی ریجن کا ایریا معلوم کرنا ہوگا. آئیے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ والیوم V از اکول ٹو ڈبل انٹیگریشن آف 1 ود رسپیکٹ ٹو دا ایریا. سو 1 نہ بھی لکھیں تو دیٹ از اکول ٹو والیوم از اکول ٹو ڈبل انٹیگریشن آف 1 with respect to area. So over the region R. However, the solid has congruent cross section taken parallel to the xy plane, so that volume is equal to area of the base into height, and that is equal to area of the region R multiplied by 1. And that is equal to area of the region R. Combining with these results, we get the formula. The area of R is double integration over the region R of 1 with respect to the area. اب ہم ایک ایگزامپل کریں گے جس میں ہم ریجن کا ایریا بائی یوزنگ ڈبل انٹیگریشن معلوم کریں گے. آئیے ہم ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل از دیٹ یوز اے ڈبل انٹیگرل ٹو فائنڈ دا ایریا آف دا ریجن آر انکلوزڈ بٹوین دا پیرابولا y از اکول ٹو ہاف ایکس اسکوئر اینڈ دا لائن y از اکول ٹو 2x. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں اس ریجن کو ٹریس کریں گے. تو اس کو ہم نے یہ ٹریس کیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ریجن کیسا بنتا ہے. اس میں ہمیں ان دو کروز کا انٹرسیکشن چاہیے اور اس سے جو ایریا انکلوزڈ ہوتا ہے وہ ریجن چاہیے. ایک اس میں ہمارے پاس پیرابولا ہے اور ایک اس میں ہمارے پاس اسٹریٹ لائن ہے. یہ ہم نے ٹریس کی ہے اسٹریٹ لائن y is equal to 2x اور یہ پیرابولا y is equal to x square by 2. ان کو ایکویشن کو اگر ہم سائملٹینیسلی سولو کریں یا فگر پہ دیکھیں تو یہ دونوں کرو جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک جس پوائنٹ پہ میٹ کر رہے ہیں وہ اوریجن ہے اور دوسرا پوائنٹ وہ ہے جس کے کوآرڈینیٹ ہیں 4 8. اس ریجن کا ہمیں ایریا معلوم کرنا ہے. لہذا ہم z از اکول ٹو 1 کو انٹیگریٹ کریں گے اوور دس ریجن. ہم اس میں سب سے پہلے اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو y اور اس کے بعد انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو x. اس کے لیے ہمیں یہ لائن ہم نے پیرلل کھینچی ہے پیرلل ٹو دا وائی ایکسس اینڈ اٹ فرسٹ میٹ دا کرو وائی از اکول ٹو ایکس اسکوئر بائی 2 دا پیرابولا اینڈ دین اٹ میٹس دا لائن وائی از اکول ٹو 2x. اور x کی لمٹ آپ دیکھیں کہ اس لائن کو اگر ہم ورٹیکل لائن کو لیفٹ کی طرف لے کے آئیں تو ایکسٹریم لیفٹ پہ جو پوائنٹ
हमें जो मिलेगा दैट इज x इज इक्वल टू 0, और राइट पर लेके जाएं तो ये जो आखिरी पॉइंट हमें जिस रीजन पे इसको ये मीट करे तो वो x इज इक्वल टू 4 होगा. तो लिहाजा हमारी लिमिट्स जो हैं फॉर x दैट विल बी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4. अब ये काम बड़ा आसान है कि हमने सिर्फ 1 को इंटीग्रेट करना है बिटवीन दीज लिमिट्स. सो इंटीग्रेटिंग 1 first with respect to y and then with respect to x, the limit for y are y is equal to x square by 2 to y is equal to 2x, and limit for x is equal to 0 to x is equal to 4. Integrating 1 with respect to y, we get y, and after substituting the limits for y, so we get 2x minus half x square, and now we will integrate this function of x with respect to x from the limit x is equal to 0 to the limit x is equal to 4. Integration is very easy, which is equal to x square minus x cube over 6, and after substituting the limit for x, we get this is equal to 16 by 3. हमने एक रीजन का एरिया मालूम किया जिसके के जिन कर्व्स के दरमियान था उनकी इक्वेशन दे रखी थी. एक और एग्जांपल हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन उस एग्जांपल में ऑर्डर का जो चॉइस है उसकी बड़ी अहमियत है कि अगर आप कहीं गलत ऑर्डर से शुरू कर लें तो वो शायद हो तो जाए लेकिन वो मुश्किल होगा. तो लिहाजा ऑर्डर के पहले हमने वो x से करना है या पहले y से करना है, इस बात की उसमें काफ़ी अहमियत है. आइए हम ये अगली एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y is equal to x square and the line y is equal to x plus 2. We trace this region first in the xy plane. So we have one parabola, the other is the line. It is very easy to trace. So let us see the diagram. Here is the diagram where you can see the graph of the parabola y is equal to x square and the graph of the line y is equal to x plus 2. This line and the parabola meet at the point minus 1, 1 and at the point 2, 4. These points can be obtained by solving these equations of these curves simultaneously. Now the integration first with respect to x will be difficult. You can see from the figure. So we decide that we will integrate it with respect to y first. For that, we draw a vertical line which enters the region where y is equal to x square and leave the region where y is equal to x plus 2. So our limits for y are y is equal to x square to y is equal to x plus 2. And the limit for x, if we move this vertical line we have drawn towards left, then the extreme left point where this region ends is x is equal to minus 1. And if we move this vertical line towards right, then the extreme right point where this line meets the region is x is equal to 2. So the limits for integration with respect to x are x is equal to minus 1 to x is equal to 2. Now we come to our integration. These are very easy. There is no function. The function is only z is equal to 1. So we integrate 1
first with respect to y from the limit y is equal to x square to y is equal to x plus 2, and then with respect to x from the limit x is equal to minus 1 to x is equal to 2. With respect to y, the integration of 1 is y, and after giving these limit y is equal to x square and y is equal to x plus 2, it becomes x plus 2 minus x square. So we integrate x plus 2 minus x square with respect to x between the limits of x, and that is equal to x square over 2 plus 2x minus x cube over 3, limits from x is equal to minus 1 to x is equal to 2. After substituting these limits and simplifying all these things, we get this, the result is 9 by 2, and so the area of the region we have drawn is equal to 9 by 2. معزز ناظرین اور عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے جو نئی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈبل انٹیگریشن سے ریجنز کا ایریا بھی معلوم کر سکتے ہیں، جو کہ ہم پہلے کیل 1 میں بھی ہم کر سکتے تھے، لیکن اس میں ہم ڈبل انٹیگریشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ان ایریاز کو معلوم کرنے کے لیے. آئندہ کے لیکچر میں ہم اپنے کوآرڈینیٹس مختلف کریں گے. اس سے پہلے ہم نے کئی قسم کے آپ کو کوآرڈینیٹ سسٹم بتائے ہیں، جن میں سے ایک جو پولر کوآرڈینیٹس تھا، اور خصوصاً سلنڈریکل پولر کوآرڈینیٹس. تو اگر ہمارے پاس کروز کی ایکویشنز یا سرفیسز کی ایکویشن ان میں پولر کوآرڈینیٹس میں ہو تو ان کی انٹیگریشن ہم ڈبل انٹیگریشن ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور پولر کوآرڈینیٹس میں اگر ہمارے پاس کوئی ایکویشن دے رکھی ہو تو اس کا گراف چاہے وہ کرو ہو یا سرفیس ہو تو ان کے گراف کو ہم کیسے اسکیچ کر سکتے ہیں. تو آئندہ ہم اپنے اس جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ پولر کوآرڈینیٹس کی میں اگر فنکشن ہو اس کو انٹیگریشن کرنے کا ٹاپک کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.